अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज हैं, मैं चाहूंगा जिन पर हम बात करें। सबसे पहले इस वक्त इलेक्शन तरमीम एक्ट जिसको कसरत राय से कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है और इसकी जो सबसे अहम और बुनियादी चीज़ है वो दो तीन अहम चीज़ें हैं, जिनमें एक तो 5 साल की नाअहली की मुद्दत कर दी गई है, ताहयात नाअहली का मामला ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब जो दो ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, चूंकि जहांगीर तरीन साहब ने अभी हाल ही में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई ली है और उन पर भी नाअहली थी, तो इन दोनों की नाअहली 5 साल तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं और इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो जाएगी। फिर इसको फौरन नाफिज करने के लिए भी इस वक्त गवर्नमेंट के पास ये एक आइडियल टाइम है, क्योंकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इस वक्त फरीज़ हज की अदायगी के लिए पाकिस्तान से बाहर हैं और जब सदर मुमलिकत पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते तो कायम मुकाम सदर चेयरमैन सेनेट होते हैं। तो सादिक संजरानी साहब जो कि अलाइंड हैं इस मौजूदा हुकूमत के साथ, वो इस वक्त कायम मुकाम सदर हैं और वो फौरी इसको नाफिज करेंगे और मेरे ख्याल से विदाउट एनी डिले हम ये देखेंगे कि तमाम तर चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएंगी। इसमें जो सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख की मुशावरत है वो मामला भी ख़त्म हो गया है, इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट भी इलेक्शन कमीशन करेगा। ये सारी चीज़ें हैं, वो कि इस पर पहले भी बात हुई थी, लेकिन अब इस तरह से इसकी मंजूरी और फिर इसका नाफिजुल अमल होना, और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब नवाज शरीफ साहब इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और दुबई में ज़राए के मुताबिक उन्हें बड़ा ख़ास प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उनकी शाही ख़ानदान से लेकर मुख्तलिफ नोटेबल्स के साथ उनकी मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं, जो हो चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने अबू धाबी भी जाना है, सऊदी अरब भी जाना है, फिर दुबई आना है और इसी दौरान कहा जा रहा है कि उनकी वापसी की राह हमवार हो जाएगी। सिर्फ जो कानूनी पहलू हैं और कानूनी नुक्ते हैं उनको अब देखना है कि किस तरह से नून लीग डील करेगी और उस पर कानूनी मुशावरत भी जारी है। और जो खबरें आ रही थी कि शायद आइंदा माह नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हों, तो अब इसकी राह बड़ी हद तक हमवार होती हुई हमें नजर आ रही है। तो मैं चाहूँगा एक तो इस सारी सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में बात करें। फिर आज ही के दिन जो बजट की मंजूरी हुई है उसके बाद और ख़ास तौर पर जो नए टैक्सेस जिनको बढ़ाया गया है और नए टैक्सेस का इतलाक़ किया गया है, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी के लिए ज़रूर वरीसम है। मैं चाहूँगा ज़रा हम कुछ इकनॉमिक कंडीशन और जो ये सारी सूरत हाल है इसको भी ज़ेर बहस ज़रूर लाएँ। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ यहाँ पर कराता चलूँ। इरशाद आरिफ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और आमिर इलियास राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट हैं। इरशाद आरिफ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर कैसे देखते हैं ये जो आज मंजूरी हुई है इलेक्शन तरमीम के हवाले से, और फिर इसमें ख़ास तौर पर क्या जब एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट कायम मुकाम सदर इस पे दस्तखत कर देंगे तो क्या सदर मुमलिकत आकर कोई सवाल उठा सकते हैं, या ये इन्हीं का ही अभी प्रेरोगेटिव है जो कायम मुकाम सदर है कि वो जो भी कर दें? असल में ये कानूनी नुक्ता है, इस बारे में मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरा तो ख्याल है कि जब सदर मुमलिकत की हैसियत से सादिक संजरानी साहब दस्तखत कर देंगे तो वो एक वैलिड सिग्नेचर होंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को मेरा ख्याल है उस पर सवाल उठाने का कोई कानूनी हक नहीं होगा। मेरा नज़र यही है, लेकिन ये कोई माहिर कानून ही बता सकता है। असल में तो इस बिल की जो मंजूरी है एक कानून के जरिए आईनी शेक की तशरीह की जा रही है। इसका इतलाक क्या जहांगीर तरीन साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की सजाओं पर हो सकता है, ये है असल में कानूनी नुक्ता। इसलिए कि आइन के जो मुतलका शेक है जिसकी एक तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है, सजाएं दी हैं, क्या ये बिल जो है मुअस्सर बामाजी हो सकता है? क्या कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को तब्दील किया जा सकता है? ये एक बुनियादी चीज़ है जो शायद ये मामला जाके अदालतों में ही फिर डिस्कस होगा और अदालतों में ही इसका फैसला होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता, जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म है कानून का, ये माजी की जो प्रैक्टिस है कि कोई अदालती फैसले को अगर कानून साजी के ज़रिए या पार्लियामेंट के ज़रिए गैर मुअस्सर करने का रिवाज चल पड़ा तो फिर तो हर किसी सियासतदान को जो इसका ताल्लुक हुक्मरान जमात से होगा कभी कोई अदालत सजा ही नहीं दे पाएगी। किसी कौंसल को सजा होगी तो वो सिविल कोर्ट से उसका फैसला करा लेंगे, अपना यूनियन काउंसिल से फैसला करा लेंगे, किसी सूबाई असम्बली के मेंबर को होगी तो सूबाई असम्बली के ऐवान से उसकी सजा को मंसूख कर दिया जाएगा कानून साजी के जरिए।
اور اگر کسی مرکزی اسمبلی کے ممبر کو یا سیاستدان بڑے کو ہوگی تو وہ قومی اسمبلی سے ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے. ہاں آئندہ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب 62(1)(f) کی تشریح ہوگی تو اس میں یا اس سے متعلقہ کسی کو سزا ہوگی تو وہ 5 سال کے لیے ہوگی. یہ مؤثر بماضی نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اس کے بارے میں صحیح رائے کوئی ماہر آئین اور ماہر قانون ہی دے سکتا ہے کہ کیا اس سے نواز شریف صاحب فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جہانگیر ترین صاحب یا نہیں ہو سکتے. لیکن اگر یہ ایک روایت چل پڑی تو آئندہ میرا خیال ہے پھر یہ طے ہو جائے گا کہ کوئی طاقتور شخص جو ممبران اسمبلی پر اثر رسوخ رکھتا ہے، جو مرکزی سیاسی جماعت کا ممبر ہے یا عہدیدار ہے یا سربراہ ہے، اس کو تو کوئی سپریم کورٹ سزا دے ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے سزا کو غیر مؤثر کر دیا جائے گا. اور پاکستان میں ماشاءاللہ پھر واقعتاً ایک قانون کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہو جائے گی، اور صرف میرے جیسے لوگوں کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے سزائیں رہ جائیں گی، اور عدالتیں بھی صرف ہمارے کیس ہی سنا کریں گی، ان کے کیس سننے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس وقت ایشو یہ نہیں ہے. ایشو پاکستان کی سلامتی کے لیے مسائل جو کھڑے کر دیے گئے ہیں اور ہم نے خود کھڑے کر دیے ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے، یہ اگر 6 ماہ پہلے، 8 ماہ پہلے نومبر میں جناب اسحاق ڈار صاحب IMF کی شرائط مان لیتے تو کیا ہم اس تباہی سے دوچار ہوتے جو اس وقت تک ہو چکی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ مودی کے دورے کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ جو اس نے حاصل کیا ہے واشنگٹن میں جا کے، اور جس کے نتیجے میں ہم سنگین خطرات میں گر چکے ہیں، اس پر اس اسمبلی میں ایک دن بھی بحث نہیں ہوئی. اب تک وزیر خارجہ نے اس پر بیان ہی نہیں دیا، کسی شخص کا کوئی بیان مجھے نہیں نظر آ. تو ہم نظر آیا تو ہم اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، اور ہماری ڈسکشن کیا ہو رہی ہے کہ ارکان اسمبلی کو کیا مراد ملیں گی، اسپیکر کو اور چیئرمین سینٹ کو کیا مراد ملے گی، عام آدمی سے کس طرح ٹیکس وصول کیا جائے گا، اس کو کس طرح نچوڑا جائے گا. تو جس ریاست کا میں زیر بحث یہ موضوعات ہوں، یہ معاملات ہوں، اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں امتیاز گل صاحب کی جانب بڑھوں گا. گل صاحب، جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور جو مختلف ہم نے قانونی آئینی نقطے اور پہلو، آپ اتفاق کریں گے اس بات سے، اور ارشاد عارف صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا. پہلے بھی ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ ایونچولی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ معاملہ دوبارہ کورٹ میں ہی جائے گا اور پھر حتمی طور پر وہاں سے ہی کوئی چیز ہوگی. اب یہ نااہلی واقعی آپ کو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، یا دس ول گو بیک ٹو دا کورٹس اگین اور پھر وہاں سے ہی کچھ حتمی طور پر آئے گا؟ دیکھیں، ہم میرا خیال ہے ان معاملات پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لیے کہ موجودہ حالات میں عدالت کی بات ماننا یا قانون سازی یا ایکٹ سازی وہ ایک لحاظ سے مذاق بن گیا. جس کی اکثریت ہے وہ کام کیے چلے جا رہے ہیں. تو اس پہ تو ہمیں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن سے متعلق قوانین میں ترامیم ہوئیں، نیب سے متعلق قوانین میں ترامیم ہو گئیں، ابھی یہ نااہلی ختم ہو گئی ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ. تو اس میں جو سپریم کورٹ کا پہلے کون سا حکم مانا گیا جو ابھی دوبارہ مانا جائے گا، یہ ساری ابھی ایک لحاظ سے فروئی بڑی سطحی قسم کی بحث ہو کے رہ گئی ہے. اور ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کو اسی انداز میں مستقبل میں چلایا جائے گا. یعنی جو آپ شروع ہم نے کیا تھا کہ کیا صدر مملکت کی بھی تو حیثیت بالکل ثانوی ہے، چاہے وہ آئینی ترمیم ہے یا چاہے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. ہر بل پہ انہوں نے دستخط کیے ہیں، دستخط نہیں بھی کریں گے تو وہ خود ہی قانون بن جائے گا. لہٰذا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ کہ کیا ہم اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں. وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ایسی اکثریت کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے جس میں مختلف 12-13 مختلف جماعتیں شامل ہیں، مختلف آوازیں شامل ہیں. اچھی بات ہے، براڈ بیسڈ ہونا چاہیے، لیکن موجودہ حالات میں جس طرح یہ قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے، مطلب آئین میں تبدیلی کر کے قانونی ایکٹ کے ایک ایکٹ آف اسمبلی کے ذریعے، یہ ایک تشویشناک ایشو ہے. اور اس پہ بہرحال ہم تمام لوگوں کو بحث کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ مسئلہ جہانگیر ترین صاحب کا یا نواز شریف صاحب کا نہیں ہے کہ ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی. دوسرے ملکوں میں جہاں پہ بھی مروجہ جمہوری نظام ہیں
وہاں تو کسی پہ انگلی اٹھتی ہے تو وہ خود بھلے وہ نہ اہل قرار دیا جائے یا نہ قرار دیا جائے، وہ خود بخود سیاسی منظرنامے سے دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو چونکہ الٹی گنگا بہتی ہے، آپ بے شک تنخواہیں لے رہے ہوں، بے شک آپ کے بیرون ممالک میں اثاثے ہوں، تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے اثاثے بیرون ممالک میں موجود ہیں، تقریباً تمام کے، اور جس کا سامنے آ جاتا ہے وہ بھی پھر مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو خود کو بچانے کی کوشش کرتے۔ تو ہمارا ایشو اخلاقی ہے نمبر 1، نمبر 2 رول آف لا کے احترام کا ہے کہ کیا ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں ماننی ہے اور صرف اپنی اکثریت کی بنیاد پہ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر 100 بسم اللہ۔ جی گفتگو سلسلہ جاری ہے، بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ عامر الیاس رانا صاحب، امتیاز گل صاحب کی بات بالکل بجا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زیادتیاں بھی تو ہمیں ہر طرف سے ہوتی نظر آتی ہیں۔ کہیں پر کوئی ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو پھر دوسرے کو کرنا پڑتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو اب اس کو انڈو کرنے کی بات کرتا ہے، واپس ریورس کرنے کی چیزوں کو بات کی جاتی ہے، یہ مانتے ہوئے کہ زیادتی ہوئی۔ اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مطلب مختلف اوقات میں اکثر جگہوں پر زیادتیاں بھی ہوئی ہیں مختلف سیاستدانوں کے ساتھ، اور پھر یہاں ہمارے معاشرے کی اگر بات کریں، یہاں تو ہر کسی پہ انگلی اٹھتی ہے، ہر وقت انگلی اٹھتی ہے۔ پھر کیا جس پہ انگلی اٹھے کیا وہ چپ چاپ سیاست سے علیحدہ ہو جائے، چلا جائے، تو پھر تو کوئی سیاستدان نہیں بچے گا۔ ارسلان صاحب، ارشاد عارف صاحب اور امتیاز گل صاحب سینئر لوگ ہیں اور ان لوگوں کی اپنی رائے ہے۔ بڑی اچھی بات کی کہ جی ظاہر ہے مغرب میں ہوتا ہے نا کہ انگلی اٹھتی ہے تو چلے جاتے ہیں۔ مغرب میں مارشل لا نہیں لگتے، مغرب میں فوج اور عدلیہ مل کے سیاستدانوں کے خلاف پاناما سے اقامہ نہیں نکالتے، اور پھر بعد میں وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں تسلیم کر رہا تو وہ عدلیہ نہیں کر رہی جنہوں نے یہ کام کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو سوال ہے کہ وہ ارشاد صاحب نے ابھی فرمایا کہ جی موثربہ ماضی تو بالکل نہیں ہو سکتا، اگر کبھی ہوگا تو حال سے ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ موثربہ ماضی اس ملک میں قوانین بنے ہیں، نیب جب بنایا جنرل مشرف نے تو وہ کب بنایا؟ 85 سے موثربہ ماضی کیا۔ جب سپریم کورٹ سزا دے رہی تھی نواز شریف کو ڈھونڈ کے کہ جی چونکہ کوئی قانون موجود نہیں ہے، یہ فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیں، 62(1)F کے حوالے سے سزا کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے، لہذا یہ تا حیات نااہلی ہوگی۔ بالکل کلیئر بات ہے کہ اس وقت شاید خاقان عباسی کو ثاقب نثار نے بلا کے کہا تھا، میسیجز دوسری طرف سے آئے تھے کہ آپ نے اس پہ کوئی قانون سازی نہیں کرنی، یعنی 5 سال والی بھی نہیں کرنی، ہم اڑا کے رکھ دیں گے اسے۔ یہ پکی دھاندلی ہوتی تھی، بلا کے میسج دیے جاتے تھے، الیکشن کمپین چلا رہے تھے ثاقب نثار صاحب۔ یہ کوئی آئین اور قانون کا فیصلہ تھا جو نواز شریف کے لیے دیا؟ آج پارلیمنٹ نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ مجھے بتائیں یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محترم ہیں، یہ ضیاء الحق کے 1980 کے رولز کے تحت سپریم کورٹ کو چلا رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے جو ماشاء اللہ میں رولز بنے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے بعد، لیکن کانسٹیٹیوشن اور رولز کے بیچ میں قانون بڑا ضروری ہوتا ہے اور قانون کے تحت رولز آتے ہیں۔ اب آپ کو 62(1)F کے تحت ایک قانون مل رہا ہے اور وہ بنے گا، وہ نافذ ہو رہا ہے۔ اگر وہ نافذ نیب کا قانون جو ڈریکونین تھا وہ ماضی سے ہو سکتا ہے، وہ سب کے اوپر لگ سکتا ہے، تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں مسئلہ ہے نواز شریف کی ذات، کیونکہ لوگوں نے اس کے اوپر اتنے تجزیے کیے ہوئے ہیں کہ اب ان سب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جائیں گے کہاں، کیونکہ اس وقت 2014 سے لے کے اب تک ایک مسلسل فوج اور بریگیڈ لگائی گئی کہ جی چور ہے، کرپٹ ہے، آپ کا پاکستان کھڑا کیا، دہشت گردی کے خلاف بچایا، انرجی کا کرائسس ختم کیا، لوگ پاکستان میں 1 روپیہ لگانے کو تیار نہیں تھے، یہاں پہ سی پیک آیا۔ رائٹ، اس لاڈلے نے اس ملک کی تباہی کی۔ آج سارا پاکستان پھنس گیا اور سب کو 13 اور 14 مہینے یاد آتے ہیں ہر چیز کے اندر کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اور بھائی جب وہ لاڈلے پنے میں جب 17 میں پاکستان کی معیشت ٹھیک کھڑی تھی اور انڈیا لکھ رہا تھا 16 میں کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو عدلیہ سے سزا دلوائی جائے گی 2017 میں، اور بالکل وہی بلو پرنٹ اسی طرح پورا ہوا۔ مجھے بتائیں کیا چیز چھپی ہوئی تھی؟ صرف یہاں بولنے نہیں دیا جاتا تھا، ہم چند لوگ بول رہے تھے اس وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
2014 के धरने में मीडिया को पाबंद किया गया कि कंटेनर के नीचे नहीं दिखाने, लोग नहीं दिखाएंगे, लोगों की टेलीविजन पे आवाजें बंद की गई कि ये वो लोग हैं जो धरने की सच्चाई बोलेंगे, इन्हें टीवी पे नहीं आना चाहिए। मैं एक एक का नाम ले सकता हूं कि क्या क्या हो रहा था टेलीविजन पे। उन मखसूस एंकरों के कब्जे थे। एक तो भागता हुआ वजीर बना और दौड़ गया, वो हमारे यहाँ स्क्रीन पे थे, फवाद चौधरी कहते थे सारा इस्लामाबाद बंद पड़ा है। और मैंने उनको मुंह पे कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। कादरी साहब आप पारा में बैठे हैं 500 गज पे, और उससे आगे इमरान खान बैठे हैं शारे कश्मीर पे, जिसे अब श्रीनगर का नाम, क्योंकि कश्मीर बेचा बड़े आराम से 5 अगस्त 2019 को, और जनाब आराम से वो हमें आधे घंटे की सजा देकर निकल ली। और आज सबको इंडिया में मोदी चला गया, यहाँ पे फलां हो गया, भाई में खड़े होके दिया है। और बताइए, ये हमारे यहाँ की अंदर की लड़ाई है कि हम दुनिया में बताने और बैठने के काबिल नहीं रहे और मुवाजना करने लग जाते हैं। भाई उनकी मईशत देखो, उनके हालात देखो, यहाँ पे हम आपस में ही लड़ते हैं, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है। हमने किया क्या 75 साल में इस पाकिस्तान को? हमारे बड़ों ने दिया क्या है? यहाँ बात तक तो हो नहीं सकती। अब सारे ढूंढने आ गए जी, वो मोदी पड़ा। अरे भाई सारी की सारी यही मसला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर जो बहस कर रहे हैं, सिर्फ छोटी सी बात अरसलान साहब, यहाँ पे भी सिंगल नेशनलिटी होनी चाहिए। ये डुअल नेशनलिटी का क्या फ्रॉड है? इंडिया में सब एनआरआई होते हैं, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, उनको कोई डुअल नेशनलिटी नहीं। वहां कोई वजीर आजम दुनिया भर में चला जाए, आज सारी जगहों पे कांग्रेस में अमेरिकन चले जाए, सारे उनके जितने इंटर्नी हैं सब कुछ इंडियंस हैं। हमारे वीजे दुबई में बैठ के, कनाडा का हो, यूके का हो, जिसका हो, सारे इंडियन उन मुल्कों के साथ लगे हुए हैं। हमने अपने आप को बनाया क्या है? हमने तो एक खारी काटी है, ये हुक्मरान नहीं, ये मेरी मर्जी नहीं, वो नहीं, हमने तो ये किया है। आज मौका है, मतलब जिस वक्त ये खान साहब जा रहे थे, उसके बाद ये उस वक्त से लेके अब तक अमेरिकी चूरन बेचते रहे, पाँव में पड़ते रहे। आज भी वो कहते हैं अगर बात करनी है तो मैंने आर्मी चीफ से करनी है। अब आर्मी चीफ ने भी क्लियर कर दिया कि जाओ मियां, जिधर मर्जी करनी है बात कर लो। देखते हैं कितने बड़े तुरम खान है। ये कहते हैं मैं बड़े वोटों के साथ आया हूँ, हैं बिल्कुल है, पब्लिक में नाम है, लाए ना कैंडिडेट, बहादुरी दिखाएं, अब लड़के दिखाएं, घर से बाहर तो आते नहीं। सही रहा ना सर, आपका पॉइंट आ गया सर, बड़ी तफसील से आपने मामले पर रोशनी डाल दी। मैं जरा थोड़ा आगे बढ़ते हुए इरशाद आरिफ साहब से जानना चाहूँगा। इरशाद आरिफ साहब, ये जो कौमी असम्बली का बजट है और फिर टैक्स हदफ 215 अरब रुपए बढ़ा दिया गया है, अब सुन रहे हैं कि अब 2 लाख रुपए तक भी जो है वो 2.5% उस पर भी ड्यूटी आयद करने की, जो 2 लाख रुपए माहाना इनकम है 2.5% ड्यूटी आयद करने की बात, किस तरह से अवाम बर्दाश्त करेंगे? एक तो पहले बहुत मुश्किल हालात, ऊपर से IMF अभी भी राजी नहीं हो रहा। आप तमाम तर चीज़ें मानते हुए आपने कबल को IMF के मुताबिक बजट बनाया है, फिर बजट पेश करने के बाद अब आपको फिर मजीद अहदाफ बढ़ाने पड़ रहे हैं। कितनी मुश्किलात मजीद अवाम पाकिस्तान की देखेंगे? मेरा तो ख्याल है कि कोई मुश्किलात नहीं है। जब अवाम तैयार हैं खाने के लिए तैयार है तो ठीक है। इस हकदार साहब को हक है, वो जितना टैक्स लगा। दोबारा अगर इरशाद आरिफ साहब को कनेक्ट कर लें, मैं तब गुल साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। इम्तियाज गुल साहब, क्या कहेंगे आप सर, आज की जो बजट की मंजूरी है, इससे पहले जो बजट पेश हुआ, और अब मजीद क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात ही मुश्किलात हैं जब अवाम की कोई 80-85% पे मजीद टैक्स लगा दिया जाए। ख़ासतौर पे जो 2 लाख आमदनी वाली बात है कि उसके भी ऊपर 2.5% टैक्स लगा दिया गया है। मालूम नहीं है अवाम को और कितना निचोड़ना चाहते हैं। बड़ी सीधी सी मिसाल है कि 2 लाख आमदनी का मतलब है कि जिसके पास साल के बाद 2 लाख रुपए बचेंगे मौजूदा हालात में, तो उसके ऊपर आप मजीद 2,500 रुपये उससे काट लेंगे। इन लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं है कि खुद तो ये अरबों रुपए के मालिक हैं, तकरीबन तमाम सियासतदान, और उसके बावजूद जो आवाम जो मिडिल इनकम है या लो इनकम है, तनख्वाहदार तबका है, उनके पास ये कुछ भी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। छोटे छोटे अमाउंट्स पे भी ये टैक्सेस लगा रहे हैं। तो क्या इस तरह पाकिस्तान जो है वो मौजूदा सूरत हाल से निकल पाएगा? नहीं जनाब, पाकिस्तान इस हालत से, इन हालात में नहीं निकले। अब 215 अरब रुपए के टैक्स हैं और ज़्यादातर जो टैक्स लग रहा है वो आम लोगों पे लग रहा है। असल टैक्स जहाँ पे लगना चाहिए था, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सेक्टर है, जिसकी मालियत कोई 40 अरब डॉलर है पाकिस्तान में, और उसके ऊपर आप मेरा ख्याल है 2% अभी टैक्स लगाया है, जो कि बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। यानी उसके ज़रिए लोग लाख से करोड़ और करोड़ से अरबपति हो जाते हैं, लेकिन वो मिनिमल, कम अज़ कम वो टैक्स देते हैं। उस तरफ कोई भी नहीं जा रहा है। यानी हमारे मुल्क में
اگر کوئی انقلاب آیا، اقتصادی انقلاب آیا، ہمارے حکومت کے، ریاست کے آمدنی کے ذرائع بڑھے، تو وہ آئیں گے ریئل اسٹیٹ سے، جو جتنا بھی پراپرٹی کا کاروبار ہے. اس کے علاوہ جو بھی ٹیکس نیٹ میں ہیں، سرکاری تنخواہ دار طبقہ تو بالکل وہ مجبور ہے. جیسے عامر صاحب بھی، آپ بھی ہوں گے، تنخواہوں پہ ایٹ سورس ٹیکس کٹ جاتا ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، چاہے وہ بڑے بزنسز میں ہیں جنہوں نے اب ڈر کے مارے پھر ایک دم پریس کانفرنسیں بھی کر لی، یقیناً انہوں نے اپنے بزنسز کو بچانے کے لیے کیا، کیونکہ وہ ٹیکس دینے پہ آمادہ نہیں ہے. چاہے آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں، چاہے دوسری انڈسٹریز کے ہیں، یہ گزشتہ 70 برسوں سے وظیفوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، ان پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا رہا ہے، جبکہ عام متوسط طبقہ جو ہے وہ مزید ٹیکسوں کے تلے دبا چلا جا رہا ہے. اور اس کا یہ نہیں ہے کہ جی صرف آپ کی اس کے آمدنی پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا. آپ جو بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو جاتا ہے، جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو بحیثیت مجموعی ایک طرف شاید تھوڑی بہت کوئی ریلیف انہوں نے بجٹ میں دے دی تھی، لیکن ابھی وہ ریلیف بھی ختم ہو جائے گی. جو مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا تو یہ وہی پرانا ایک فارمولہ ہے جس کو کہتے ہیں نا اولڈ وائن ان نیو باٹل. کوئی آپ سے انقلابی سوچ یا تب جو کہتے ہیں نا لفظ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، کوئی بڑی تبدیلی کی توقع آپ نہیں کر سکتے ہیں. صرف جی، گفتگو سلسلہ جاری ہے، بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ارشاد عارف صاحب سے ان کا کامنٹ کمپلیٹ کروا لوں، پھر میں رانا صاحب کی جانب بڑھتا ہوں، وقت محدود ہے. جی ارشاد عارف صاحب، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں، میں کچھ کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ اسحاق ڈار صاحب نے اب پیش کیا ہے، ہمیں تو پہلے دن سے توقع تھی کہ اسی طرح کا عوام دشمن بجٹ آئے گا، عوام کو مزید نچوڑا جائے گا. جو لوگ بجائے ٹیکس نیٹ میں پھنس چکے ہیں انہی پر مزید ٹیکس لگیں گے. اب اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے. اس سے نہ تو آپ کا ریونیو جنریشن ہوگی، نہ اس سے آپ کی پروڈکشن بڑھے گی، نہ اس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، نہ ہی آپ اس بجٹ کے ذریعے اس ملک کے اندر روزگار کے مواقع بڑھا سکتے ہیں. یہ تو آپ نکال دیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جھک اگر اسحاق ڈار صاحب کو مارنی تھی تو یہ نومبر میں مار لیتے، جب نواں ریویو جو تھا وہ ہمیں مل رہا تھا. وہ مل جاتا تو اس کے نتیجے میں جو ڈالر 225-30 پہ چل رہا تھا وہ 300 پر نہ جاتا. اس کے نتیجے میں جو بے روزگاری پھیلی وہ نہ پھیلتی، جو صنعتیں ہماری بند ہوئی ہیں وہ نہ بند ہوتی، اور بہت سارے مسائل سے ہم بچ سکتے تھے. لیکن چونکہ ان کو شوق ہے اور ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے اس ملک میں، بلکہ برسر اقتدار طبقہ جو رولنگ کلاس ہے اس کا کوئی اسٹیک پاکستان میں ہے ہی نہیں. ان کے اپنے کاروبار باہر ہیں، ان کے سارے مفادات جو ہیں باہر وابستہ ہیں. مجھے جو شک ہے اس آئی ایم ایف کے کی طرف سے جو شرائط ہڈن ایجنڈا تھا، اس کے بارے میں ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کیا چیزیں اور مانی گئی ہیں. یہ تو چیزیں وہ ہیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ بلیک میلنگ اس لیے تھی، یا یہ جیو پالیٹکس ایجنڈا یہ تھا کہ جی آپ 1 لاکھ روپے جو بیرون ملک سے آئیں تو ان کو اس بارے میں سوال نہ کریں. دیکھیں، جو شخص بیرون ملک پیسے کماتا ہے وہ جائز ذرائع سے کماتا ہے اور اپنے ملک میں بھیجتا ہے تو اس کا وہ جواب دے سکتا ہے. یہ $1 لاکھ کی آپ جو فیسلٹی دے رہے تھے ان منی لانڈرر کو دے رہے تھے، جو پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں اور پھر واپس لاتے ہیں اور ایمنسٹی حاصل کرتے ہیں. تو کیا صرف اس کے لیے مرا جا رہا تھا آئی ایم ایف کے وہ ہمیں 9th ریویو نہیں دے رہا تھا؟ کچھ اور چیزیں ہیں جو مانی گئی ہیں اس حکومت نے، اور میرا خیال ہے وہ کسی نہ کسی وقت کھل کر سامنے آ جائے کہ کون سا ہم نے جیو پالیٹکس ہو رہی تھی یا جیو پولیٹیکل ایجنڈا تھا وہ. صاحب سر، آپ کی کیا رائے ہوگی اس وقت یہ جو معاملہ ہے مزید ٹیکسز بڑھانا چیزیں؟ اسحاق ڈار صاحب تو مطلب بڑا ان پہ تو امیدیں تھیں، اور پھر جیسے ہی وہ آئے تو ایک دم جناب صاحب معاملات بدل جائیں گے، لیکن اتنے تجربے کے باوجود کچھ کرتے ہوئے کامیاب ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے.
ارسلان مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی رانا صاحب، جی رانا صاحب آپ سے بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ان کا تکبر مار گیا. وہ آ کے اس لہجے میں گفتگو نہ کرتے جو صرف تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے. یہ کسی کو بھی نہیں فائدہ پہنچاتا کہ جی ڈالر میرے چلنے سے پہلے گر گیا. تو یہ اپنے اوندے منہ گرے پڑے، جواب دینا پڑ رہا ہے اپنی پارٹی کے اندر بھی، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. ہاں آئی ایم ایف کی بالکل کلیئر ہے کہ وہ اپنی شرائط منوانا چاہتے تھے، انہوں نے منوا لی. اور آج کے دور میں آپ خفیہ کر ہی نہیں سکتے. اب جیسے وہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری، اس وقت شبلی فراز نے وزیر اطلاعات کے طور پہ ہم سب کو بلایا اور بریفنگ دی کہ ہم جب چاہیں گے قانون بدل دیں گے، بس ایک دفعہ ہو جانے دیں. مطلب دنیا کو بچہ سمجھتے ہیں. یہ ایسا ہی تھا جیسے جنرل مشرف کو میں نے سوال کیا جب وہ امریکہ کے ساتھ 7 نکاتی تعاون پروگرام لے کے آئے تھے. ان کو نیشنل لائبریری میں نے پوچھا، میں کہ جس کو ہم جہاد کشمیر کہتے ہیں ہم کہہ سکیں گے؟ دوستوں کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کی جاتی. بگڑ گئے حکمران تھے. یہی باتیں ہوتی ہیں جو بعد میں آپ کے گلے پڑتی ہیں. انٹرنیشنل معاہدہ وہی ہے جیسے عمران خان نے معاہدہ کیا، اس وقت شوکت ترین سائن کر کے آئے کہ آپ نے لیوی لگانی ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے. جب آپ مکرے، آپ کو سیاست جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ حکومت جاری ہے، آپ مکر گئے. ہم سب کو وہ گریں آج تک کھولنی پڑ رہی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی جب آپ بٹرے کرتے ہیں اس کے اثرات وہ یہ نہیں دیکھتے فلانے نے کیا تھا، یہ کام پاکستان نے کیا تھا. ڈار صاحب کا آج تک وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ایک کہ جی آپ نے فنگر فجنگ کی تھی. آج تک ان پہ الزام آتا ہے. دنیا نہیں بھولتی کسی چیز کو بھی کہ یہاں پہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں. ڈار صاحب پھنس گئے. مجھے اور آپ کو جو سیلریڈ پرسن ہے ان کو ملتے ہی ہم ہیں کہ جی 2 لاکھ روپے سے اوپر. اچھا مجھے بتائیں جن کے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، کوئی جرم ہے یہاں سے کما کے اگر ہم فیسیں بھرتے ہیں یا کوئی بھی جو دیتا ہے تو اس کو آپ 2,500 روپے میں، وہ پتہ نہیں کتنی ضرب جا کے لگے گی. وہ تو ابھی پتہ چلے گا جب، چونکہ آج بل پاس ہو گیا ہے، وہ پہلے 2 لاکھ میں بھی لگے گا یا اگلے تیسرے لاکھ پہ لگے گا. مطلب ان کا نشانہ ہے ہی صرف سیلریڈ پرسن، اور اس پہ ان کو جواب دینا پڑے گا. یہ وہ لوگ ہیں چاہے اسحاق ڈار ہوں چاہے وہ شوکت عزیز تھے، جو کماتے ڈالر میں ہیں اور اس سے سوچتے ہیں کہ $1 کتنے کا ہے. یہاں جو قائد اعظم کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے کہ قائد اعظم کا نوٹ کماؤ گے اور موازنہ کرائیں گے آپ کے ساتھ ڈالر کا. رائٹ سر. رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایکسیڈنگ دی ٹائم لمٹ. تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس وقت یقیناً اگر دیکھیں جو سیاسی سطح پر یا معاملات ہیں یا عدلیہ کی سطح پر، وہ بہت حوصلہ افزا نہیں ہے. ہر روز ایک نئی بحث ہوتی ہے، ایک نیا سوال ہوتا ہے. پھر معیشت پر مزید سوالات ہیں اور اس سے ڈائریکٹلی ایک عام آدمی متاثر ہو رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف بڑھیں، معاملات سٹیبل ہوں، ملک میں خوشحالی آئے اور ایک عام آدمی کی حالت زار بہتر. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.